من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ان کے وصال شریف کے بعد بنی اسرائیل کا معاملہ کچھ دیر تک صحیح رہا، کچھ عرصے تک صحیح رہا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان میں رہے اور ان کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل جہاد بھی کرتے رہے. جب ان کا وصال شریف ہو گیا تو بعد میں ان میں اتنا بگاڑ آ گیا، بہت زیادہ فساد آیا ان میں کہ کافر جو تھے انہوں نے ان پر جنگیں مسلط کر دی، ان کی بہت مار دھراڑ کی، ان کے بچوں تک کو اٹھا کے لے گئے بنی اسرائیل کے، ان کو غلام بنا لیا، لڑکیوں کو بھی اٹھا لیا اور انہیں بھی غلام بنا لیا، مردوں کو بہت زیادہ تعداد میں قتل کیا گیا اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا سب کو. اب جب گھروں سے نکالے گئے تو وہ سارے اپنے نبی کے پاس جمع ہوئے جو اس وقت ان کے نبی تھے، ان کے پاس جمع ہو کے کہنے لگے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دے، وہ ہماری تنظیم سازی کرے، ہمیں منظم کرے، ہمیں متحد کرے تو ہم جہاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوں. حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام جو اس وقت کے ان کے نبی تھے وہ ان کی عادتوں سے واقف تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ حکم آئے رب تبارک و تعالیٰ کا جیسے آتا ہے ساتھ ہی مکر جاتے ہیں. تو انہوں نے پہلے ان سے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معاملے کو اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے. یہ ذہن میں رہے الم ترا کا جو لفظ ہے یہ ضروری نہیں ہوتا یہ ہر اسی بندے کو کہا جائے جس نے کوئی واقعہ دیکھا ہو، جو اس واقعے کے وقت موجود ہو. یہ لفظ عموماً اگلے بندے کے شوق کو بڑھانے کے لیے کہ بات توجہ کے ساتھ سنیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار آپ نے دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھا تو نہیں ہوتا اس نے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت جہاں وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ اگلے کے شوق کو بڑھانے کے لیے اور اس کے تعجب کو زیادہ کرنے کے لیے تاکہ اس کے اندر جتنا تعجب بڑھے گا اتنا وہ بات شوق سے سنے گا. حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سننے والے کو شوق کو بڑھانے کے لیے یہ جملہ بطور تعجب دلانے کے لیے یہ بولا جاتا ہے الم ترا، دیکھا نہیں ہے تو دیکھے نہیں یار، تو دیکھا تو ہے تم نے، حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا اس نے، کئی بار سنا ہوتا ہے وہ واقعہ اس نے تو بیان کیا جاتا ہے اس کے سامنے یا پھر ایسے بیان کیا جاتا ہے اس کے سامنے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس گروہ کی طرف جو بنی اسرائیل کا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. اذ قالوا، جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کو بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. تو وہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے حل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، میں کہ مجھے تو امید تم سے یہی ہے کہ جب جہاد تم پر فرض ہو جائے گا تو تم مکر جاؤ گے، تم کہو گے کہ یہ تو کام بڑا بھاری ہے لڑنے والا، یہ ہم سے نہیں ہوتا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلما، انہوں نے آگے سے کہا قالو، یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اب ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اب بھی ہم جہاد نہ کریں، ہمیں کیا آ پڑی ہے کہ اب ہم جہاد کے قریب نہ جائیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، میں جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو سارے منہ پھیر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے.
تعداد لاکھوں میں ہے جو لوگ بچے، ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ بچے تھے۔ 70,000 لوگوں نے کہا ہم نے جہاد کرنا ہے، اور وہ 70,000 بھی جو تھے وہ بھی سارے کے سارے ایسے جیسے چرواہا آواز نکالتے نا تو بھیڑیں بکریاں ساری جمع ہو جاتی ہیں، یہی حال ان کا تھا۔ ویسے جناب شادے ماجے گامے پاجے سارے اس میں جمع ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے بھی لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے، وہ سارے آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا وہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مہربانی فرما، تو کیا ہوا جی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ہاں جو ظلم کرنے والے ہیں، حکم آ جائے رب تبارک و تعالیٰ کا، اب مانگ رہے ہو کہ ہم بادشاہ مقرر کیا جائے، بادشاہ مقرر ہو جائے، وہ جہاد کا حکم دے، تو پھر تم پھر جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان کے نبی نے کیا فرمایا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان سب کے آگے قبیلے تھے، سب کے قبیلے تھے، ان سب میں سب سے غریب اور سب سے تھوڑی تعداد میں حضرت بنیامین کی اولاد تھی، جو یوسف علیہ السلام کے والد اور والدہ کی طرف سے سگے بھائی تھے، حضرت بنیامین۔ تو ان کی اولاد میں حضرت طالوت تھے۔ کون تھے؟ طالوت تھے۔ باقی سارے دوسروں کی اولاد میں سے تھے، یہ طالوت جو تھے حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے، اور یہ تھے بھی غریب، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ اس قبیلے میں سے تھے جن کی تعداد ہی کم تھی۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے یہ اعلان کیا ان کی تقرری کا کہ یہ بادشاہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں تمہارے، کیا ہوا جی آگے دیکھیں۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو ایک دم سے سارے کرنے لگے اعتراض، قالو، سارے بولے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، انہوں نے کہا لو یہ کیسے ہو گیا کہ ہم پر یہ بادشاہ بن گیا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حکومت ہماری ہو، نحن احق بالملک، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حکومت ہماری ہو، ولم یؤت سعۃ من المال، انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کہتے ہیں غریب بندے کا کیا کام ہے الیکشن لڑنے کے لیے، یہ تو وہ ہو جس کے پاس حرام کا پیسہ پڑا ہو، جس کے پاس باہر کے پیسے پڑے ہوں، پیسے بھی انہی ملکوں کے جن ملکوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہیں۔ ابھی نکلا نا کیس شیطان خان کا، سارے انہی کے پیسے نکلے جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہیں اور حکومتی سطح پہ کی ہیں گستاخی۔ بتائیں ہم نے آگ لگانی ہے ان کمینوں کو؟ باہر سے پیسہ لے کے کھانے والے کن سے؟ ان سے جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، اور مر نہ جائے ہم آپ بھی ہم ان کتوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایمان بھی ہے ہمارا یا نہیں ہے یار؟ اب بھی جناب نعرے لگے جی اب بھی آنا ہے تو اس نے آنا ہے، نچنے کو جی چاہتا ہے، بڑا ذلیل ہے تو، بڑا بے غیرت واقع ہوا ہے تو، ایمان کی قدر ہی نہیں ہے تیرے نزدیک۔ تو یہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ آج کا نظریہ نہیں ہے، یہ سوچ آج کی نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو وہی جناب الیکشن لڑے، وہی الیکشن تو ہے لعنت، وہی جناب حاکم بنے، وہی حکومت میں آئے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی بتائیں؟ یہ تو بات انہوں نے کی تھی جو بنی اسرائیل کے بگڑے تگڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں جی یہ تو جس کے پاس پیسے ہوں وہی جناب حاکم بن سکتا ہے۔ یہ حاکم کیسے بن گیا؟ بھائی اگر پیسے ہوں وہی حاکم بنتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں، ہیں جب آپ کی وفات ہوتی ہے آپ کے بچوں کو کوئی 9 یا 10 درہم بچتے ہیں پیچھے، جن سے جناب آپ کی قبر کی کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، تو 1-1.5 روپیہ آپ کے بچوں کو ملتا ہے بس۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جتنا کچھ تھا، جو بھی کچھ تھا، وہ سارے کا سارا اٹھا کے بیت المال میں جمع کر دیا۔ گورنر کے بیٹے تھے آپ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی گورنر تھے، گورنری سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جیسے خلیفہ بنتے سارا کچھ اٹھا کے بیت المال میں جمع کروا دیا، اپنی گھر والی کو بٹھایا سامنے، کہا کہ دیکھ تو نے مجھے رکھنا ہے یا مال رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو رکھنا ہے۔ کہا کہ جتنا مال تیرے پاس ہے وہ سارے کا سارا رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا ہے اور غریبوں کا ہے، وہ سارا بیت المال میں جمع کرواؤ تب میرے گھر میں رہو گی، ورنہ تم بھی رخصت ہو جاؤ یہاں۔ بتائیں بھی یہاں تو 1800 گوگیاں لگی پھرتی ہیں آگے پیچھے،
1800 بدماش لگے پھرتے ہیں، 1800 آیانری لگی پھرتی ہیں یہاں پہ، جو لوگوں کے پیسے جناب پاکستان کے پیسے، غریبوں کا پیسہ اٹھا اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں۔ بھائی جتنے بھی اس وقت موجود ہیں آپ کے سامنے سارے چور کے بچے ہیں، ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں فلانا جی فلانا فلانا، وہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو خیر خواہ نہیں ہے۔ جب یہ کمینے آپ کے نبی کی خیر خواہ نہیں ہے تو آپ کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے نبی کی جو وہ دیکھیں گے فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے بات کی تھی، آسیہ ملونہ کو کس کنجر نے چھوڑا تھا؟ وہ کون بغیرت تھا جس نے اسے چھوڑا تھا؟ بتائیں بھائی۔ عجیب بیوقوف ہے، دماغ خراب کیا انہوں نے پکڑ کے سب کا۔ انہوں نے یہی کہا جی ولم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ حاکم کیسے بن گیا؟ حاکم تو ہم بنے، بلاول بھٹو زرداری ہیں، حاکم تو بنے جناب نواز شریف جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، حاکم تو بنے حمدہ ککڑی سرکار، حاکم تو بنے یہ سارے کمینے چور ہیں۔ ان کا کیا کام بنتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کا؟ آج نعوذ باللہ من ذالک مولوی بھی ایسے بغیرت واقع ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی اگر مولویوں کے پاس آبی کی حکومت تو یہ چلائیں گے کیسے؟ میں نے کہا کمینے چلا سکتے ہیں، لچے چلا سکتے ہیں، پوری قوم کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو ہے وہ تمہارے نزدیک اتنی وقت نہیں رکھتا کہ آپ کا رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اتنی حیثیت کا نہیں ہے کہ حکومت چلا لے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ پانچوں وقت کے مصلی کے امام تھے، پانچوں وقت کے مصلی کے امام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی کے امام ہیں جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آج بھی کافر جن کے نام سے کانپتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہوا ہے ہم پر کہ آج خلافت کا نام تک ختم کر دیا گیا۔ یکم محرم آ گئی، حضرت عمر کا نام یا 4-5 پوسٹیں بنا دی، دائیں بائیں مولوی نے دیگ پکا دی، چھٹی، چلو جی ایک دن یوم فاروق اعظم جناب چھٹی۔ ابھی 10 دن محرم کے چل رہے ہیں، 4 دن جناب وہ روئیں گے پیٹیں گے چلائیں گے ماتم کو کریں گے جناب، سینہ کوٹیں گے پیٹیں گے، چل چھٹی ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ امام حسین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فکر ہی نہیں کسی کے پاس، وہ خلیفہ دے دعا کر رہے ہوں یا اللہ ان جیسا حاکم دے، اور محبت ناچنے والوں سے، اور محبت ان کے ساتھ جو ناچ ناچ کے قوم کو بغیرت کر دی جنہوں نے، اور محبت ان کے ساتھ جو ذلیل قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، محبت ان کے ساتھ جو پورے درجے کے پرلے درجے کے بغیرت ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارا ضمیر نہیں ہے، اپنا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کا، رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ نہیں کرتے ہم۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، جو بندہ آج بھی ان حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہے نا، قیامت والے دن وہ شرمندہ ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پکا قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں آپ۔ اور یار یہ سارے غدار ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے، خدا کے لیے اپنی آخرت کا سوچو، چھوڑ دو ان کو، کچھ نہیں ملنے والا آپ کو۔ جس کو بھی دیکھو جناب وہ انہی کے پیچھے لگا پھرتا ہے، انہی کا دیوانہ میں لگا پھرتا ہے، رات دن جناب ہر بندہ ملک کو توڑ بھی رہا ہے، بنا بھی رہا ہے، ایسے جناب جس کو دیکھو لگتا ہے ایسے باتیں سن کے۔ جیسے رات میں گیا ایک جگہ دوائی لینے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، سفید داڑھی اس کی، وہ جناب لگا ہوا جناب دھڑ دھڑ جناب پوسٹ نکال کے عمران خان یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا۔ میں نے کہا تجھے کیا ملے گا بھائی؟ وہ تو اڑ رہے ہیں جہازوں میں، وہ لے رہے ہیں مزے، تو ذلیل ہو گیا ویسے ہی، تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے ان کے پیچھے لگ کے۔ سفید داڑھی اور حرکتیں دیکھیں کیسی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے جواب دے رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ان ذہنوں کو، ان گندے ذہنوں کو جو کہتے تھے جس کے پاس پیسے ہوں وہی حاکم بن سکتا ہے اور کوئی نہیں بن سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ، فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ۔ میں دیکھو بات سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے، اسے چنا ہے رب نے۔ کس نے چنا ہے؟ رب نے چنا ہے، تمہیں اعتراض کا حق ہی نہیں، اور رب پہ اعتراض کرتے ہو؟ رب چن رہا ہے اسے اور تمہیں اعتراض ہے، اور تم کہتے ہو کیوں؟ آگے کیا فرمایا؟ 2 وجہ اور بیان کی، میں کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، رب تبارک و تعالی نے اسے علم بھی کھلا دیا ہے اور جسم بھی مضبوط دیا ہے۔ یہ بات، یہ 2 باتیں، یہ 2 باتیں آج کہتے ہیں جی وہ ہمارا وزیر اعظم بڑا ہینڈسم ہے، ہینڈسم کو گولی مارنی جسے عقل ہی نہیں، جسے خاتم النبیین نہ پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے اسے ہینڈسم کو؟ کیا فرمایا رب تبارک و تعالی نے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، میں یہ علم رکھنے والا بھی ہے اور جسم بھی مضبوط ہے اس کا، اور دشمن بھی ڈریں گے، تمہاری بھی حفاظت کرے گا، علم ہے اس کے پاس، علم ہے اس کے پاس، غیرت ہے اس کے پاس، غیرت دینی ایمانی ملی ہے اس کے پاس، یہ تمہارا بھی دفاع کرے گا، علم ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس۔ تو میں تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ کیوں معترض ہو رہے ہو؟ بتائیں بھائی، آج صرف جسم ہی دیکھا جاتا ہے،
ہیں چھاتیاں ناپ رہے ہیں جناب، جو بھی بھرتی ہو رہا ہے چھاتی ناپیں گے، اس کے گٹے گوڈے ہر چیز ناپیں گے جناب، اتنا ہونا چاہیے، لمبائی، ہائٹ، وائٹ، فلانا ڈمکانا ہیں، کس کام کے ہیں؟ پوری قوم کا پیسہ کھا گئے حرام خور۔ کیا دیا انہوں نے قوم کو سوائے اپنی ہی قوم کو فتح کرنے کے؟ کچھ کیا انہوں نے؟ آج تک ایک بدش زمین انہوں نے کافروں سے چھینی ہو؟ اپنی زمین ہی گوائی ہے بغیرتوں نے۔ یہ سارے حرام خور نیچے سے لے کر اوپر تک، اور ایک ہماری بدھو قوم ہے جس بیچاری کو سمجھ نہیں آتی، جھنڈے اٹھا کے لیے پھرتے ہیں۔ وہ کل وہ ایک کو ہے تو بندہ بدتمیز انور مقصود، وہ لٹو ہیں سفید بالوں والی بلا جو ہے، وہ بیٹھا تھا اس کے سامنے کو نام کا، مجھے تو اس کے نام کا پتہ نہیں تھا، کالے کے لڑکے نے بتایا اس کا نام معین ہے۔ وہ کو مزہ یہ ہے، اس نے کہا جی مبارک ہو آپ کو، 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے تھے۔ کہتی آزاد ہوئے تھے؟ کہتا آپ نے جھنڈا لگایا نہیں؟ اس نے کہا یار امریکی جھنڈا ملتا نہیں یہاں سے، کیسے لگاؤں؟ اس نے کہا امریکی جھنڈا ملتا نہیں یہاں سے، کیسے لگاؤں؟ اس نے کہا امریکی جھنڈا کیوں لگائے گا تو، اپنا لگا جھنڈا۔ اس نے کہا آپ آزاد قوم ہے؟ اس نے کہا ہم آزاد قوم ہیں؟ اس نے کہا ہاں پاکستانی آزاد قوم ہے۔ اس نے کہا ٹھہر یار مجھے بتانے دو، تو لوگوں کو بتاؤں تو صحیح کہ ہم بھی آزاد لوگ ہیں۔ بتائیں بھائی، جھنڈیاں اٹھا کے لگے پھرتے ہیں، الو کی پٹھی قوم ہے، سارے بدھو ہیں، نہ نیچے والوں کو پتہ نہ اوپر والوں کو پتہ، سارے ایسے پاگل ہوئے پڑے لٹو ہوئے پڑے، ہم آزاد قوم ہے۔ کب آزاد قوم ہے بھائی؟ جو جہاں چاہتے ہیں ڈرون گراتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ اسامہ کہاں مارا گیا تھا بتائیں بھائی؟ آپ کے ایبٹ آباد میں، ایبٹ آباد پاکستان میں پڑتا ہے، ہاں وہ کوئی جناب کسی باہر کے ملک کا علاقہ نہیں ہے، آپ کے ملک سے عافیہ اٹھائی گئی ہے۔ کہاں سے اٹھائی گئی ہے بتائیں بھائی؟ اور کہاں سے ہمارے لوگ اتنے سارے بلوچستان سے لوگوں کو اٹھا کے باہر بھیجا گیا ہے؟ وہ حرام خور پڑا ہوا ہے کمینہ جنرل مشرق ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے صحیح دلیل کیا ہے۔ اب بھی پچھلے کو سمجھ نہ آئے، وہ بغیرت بن کے بیٹھ رہے ہیں، یہ بلیجیم کے پٹھے یا جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں واشنگٹن والے یا جو بھی ہیں لانتی، یہ سارے دلیل ہوں گے انشاءاللہ، دیکھنا آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ ملت کے غدار ہیں، یہ صرف پاکستانیوں کے نہیں، یہ پوری امت کے غدار ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے غدار ہیں، دین کے دشمن ہیں سارے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں فرمائی، فرمایا کہ وزادہ بسطہ فی العلم، رب نے اسے علم بھی مضبوط دیا ہے۔ وہ علم ہونا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے حکمرانی پاگل ہیں۔ اتنی عارفانہ بات، معرفت والی بات، بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تھوڑی آتی ہے تو تھوڑا آتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی کا ذہن پہنچ سکتا ہے اس بات تک؟ نیچے سارے لچے لپاڑے ساتھ کھڑے ہیں ان کے۔ وہ ان کا فواد ڈبو تھا، شیطان خان تھا، اس نے کہا تھا پتہ نہیں کو 250 روپے فی لیٹر پڑتا ہے ہیلی کاپٹر خرچہ، 250 کہا تھا یا 200 کہا تھا، کتنا کہا تھا اس نے؟ شروع میں کسی نے کہا نا بھی آپ تو بڑے وہ تھے، سائیکل پہ وزیر اعظم کو بھیجنا تھا آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں، تو آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا یہ ہیلی کاپٹر تو 200-250 روپے فی لیٹر پڑتا ہے۔ بتائیں بھائی، اب تو 200 روپے لیٹر جو ہمیں غریبوں کو موٹر سائیکل نہیں پڑتا ہے یا نہیں، وہ بھی اتنا اوپر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو فی کلو میٹر اتنے میں پڑ رہا ہے بس ہے سستا ہو گیا نا 10 روپیے۔ پرسوں احمد ظاہری نے مار دیتا پاکستان تو ڈرون اڑا کے، امریکہ تو بڑا ڈرون اڑیا، یہ دسو بے صفائی کتھوں اڑایا نا۔ یہ نہ کرو گا لڑ، ہاں یہ بات نہ کریں آپ کہ جناب انہوں نے مروا دیے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ وہ بندہ کتنا قیمتی تھا جس کا نام لے رہے ہیں، وہ بندہ بڑا قیمتی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان تھا، مسلمانوں کا درد رکھنے والا بندہ تھا۔ ہم تو ایسی قوم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا خیر خواہ کون ہے، دشمن کون ہے۔ ہم نے دشمنوں کو اپنا سردار سمجھا ہوا ہے، ہم نے دشمنوں کو اپنا خیر خواہ سمجھا ہوا ہے۔ بھائی نہیں، خدا کے لیے اب آنکھیں کھولیں، اپنے دماغ کو تھوڑی وسعت دیں، کو توسل لائیں اپنے آپ کے اندر، بندہ سمجھے کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں جی بہرحال رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، آگے فرمایا حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے، جسے چاہے رب تبارک و تعالی حکومت عطا فرما دے، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ انہیں کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ آج کے دور میں بھی جو ذلیل چڑھ جائے ہمارے سر پر تو اس پہ بھی اعتراض کا حق نہیں ہے، نہ یہاں نہیں،
رب تبارک و تعالیٰ جسے پسند فرماتے نا، کیونکہ استفاء کا لفظ آیا پیچھے، پھر رب نے پسند کیا ہے تو رب پسند کرتا ہے وہ حضرت عمر کو پسند کرتا ہے، رب پسند کرتا ہے مولا علی کو پسند کرتا ہے، رب پسند کرتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو پسند کرتا ہے، رب گاندھی اور مودی کو پسند نہیں کرتا، رب ان دلیلوں کو پسند نہیں کرتا جو ہم پر مسلط ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیں جی، ایک حصی نشانی، پہلے تو دلائل دیے پاک پیغمبر نے ان کے سامنے کہ رب نے چنا ہے، اعتراض کا حق نہیں، علم بھی زیادہ، جسم بھی مضبوط، ڈیل ڈول مضبوط ہے ان کی، تو دشمن پر ہیبت طاری رہے گی، تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ آگے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ بھی پہلی بات کہی، یعنی کہ ایسے سمجھے ذمیمہ ہے، میں تمہیں اعتراض کا حق نہیں، بس۔ آگے کیا فرمایا، ایک حصی نشانی مقرر کی، بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، صندوق، اس کے اندر تورات بھی تھی، اس کے اندر ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، اور ان کے نلین تھے، اور ان کے امامے تھے، اور بھی چیزیں، اور کچھ من و سلوہ کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے، کچھ حصے اس کے بھی تھے جو آسمان سے کھانا آتا تھا ان کے لیے، اس کے کچھ حصے بھی تھے۔ تو وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں ساتھ لے جاتے تھے لڑنے کے لیے، اسے سامنے رکھتے، پھر کہتے یا اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے کپڑوں کا واسطہ ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بھی فتح عطا فرماتا۔ پھر وہ تبرکات ان سے چھین لیے گئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جیسے آج ہمارے پاکستانیوں سے آقا علیہ السلام کے نلین مبارکہ جو بادشاہی مسجد میں پڑے تھے، اورنگزیب عالمگیر نے رکھوائے تھے، وہ ہم سے چھن گئے۔ کس نے اٹھائے؟ وہاں تو کھڑے ہوئے ہیں لوگ، رات دن کھڑے، سیکورٹی ہے وہاں پہ، دفاع ہے، سارا کچھ ہے، پھر کیوں اٹھائے گئے؟ تالے میں رکھے ہوئے اٹھائے گئے، تالا بھی کوئی معمولی نہیں، بڑا مضبوط تالا، اتنے مضبوط شیشے لگے ہوئے، بالکل وہاں پہ مکفل سسٹم تھا، کیوں اٹھا لیے گئے؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ آج 5 لاکھ روپے میں جوتے بنے بنائے مل جاتے ہیں، یہ رسول اللہ کا جوتا ہے، یہ رسول اللہ کا نلین ہے، بتائیں یہ ظلم۔ پاکستان کے اندر، صرف پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس جوتے پڑے ہوئے ہیں جن کو یہ کہہ کے لوگوں سے عقیدتیں ان کی بٹور رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے نلین ہے، بتائیں۔ آج جس کے گھر میں چلے جائیں وہاں پہ یہ جوتا پڑا ہوگا پرانا سا، ایسے جبڑ سا پڑا ہوگا چمڑے کا، وہ ٹیڑھا میڑا ہوگا، یہ رسول اللہ کا نلین ہے، بتائیں بھائی، خدا کے لیے اب باز آ جائیں، کن کاموں میں پڑے ہوں؟ اور لوگ بھی اتنے سارے دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور یہ بالوں کے اتنے لمبے گچھے، اتنی لمبی لٹیں، یہ رسول اللہ کی، توبہ نعوذ باللہ، یار خدا کے لیے باز آ جائیں، کن کاموں کی طرف لگا رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ کہ رسول اللہ علیہ السلام کے منہ مبارک ایسے تھے؟ اور اتنے لمبے لمبے بال تو کس نے اتار کے رکھے ہیں سارے اتنے بال؟ اور 18,000 لوگوں کے پاس صرف پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا بھی ظلم ہوتا ہے یار، اور قوم پوری ساری پاگل کی بچی ہے، ایسے اونھے پڑ رہے ہیں نا، واہ 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 رسول اللہ علیہ السلام کے منہ مبارک آ گئے۔ اور یہ کس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک بڑھ رہے ہیں؟ کسی کی جناب زنانی کے مر جائے یا کوئی بھی اس کے بال کاٹ کے رکھ دینے، کہنا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، اور بڑھتے 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 یہاں تک پہنچائیں، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک بڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں یار، مرنا بھی ہے ہم نے، اتنی لمبی داڑیاں، اور جس علاقے کا سب سے بڑا حاجی ہوگا اس کے پاس وہ حضور علیہ السلام کا منہ مبارک مشہور کر کے جناب لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں اور زیارت کروائی جا رہی ہے، اتنے بڑے بال یار۔ رسول اللہ علیہ السلام کی زلف مبارکہ جو ہے جس کی قسم رب ارشاد فرمائے، اور تم جناب یہ کہتے پھرتے ہو، اس طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہو۔ آج بھی آقا علیہ السلام کے اصلی منہ مبارکہ جو ہیں وہ توپ کاپی میوزیم جو ہے نا ترکی کے اندر استنبول میں، وہاں رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بھی بال مبارکہ ایسا نہیں ہے جو لمبا چوڑا ہو۔ وہ کیوں نہیں بڑھے؟ تمہارے پاس ہی بڑھے، کیوں؟ اتنا فراڈ، اور وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کا نام لے کر۔ تو وہ تبرکات جو تھے ان سے چھین لیے گئے، وہ جو کافر بادشاہ مسلط ہوا ان کے سارے تبرکات، یعنی کہ پوری تابوت ہی لے گیا۔ اب ان پر آفتیں آنے لگی کیونکہ وہ بے ادبی کرتے تھے تابوت کی۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے، رب کے نبی نے فرمایا کہ تالوت کے رب کی طرف سے حاکم بننے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ اب وہ بھی حیران ہوئے، کہتے ہیں بھی اگر تابوت آ جائے ہمارے پاس پھر تو واقعی سچا بادشاہ ہے بھائی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی پہ اعتماد ہی نہیں انہیں، کیسے لوگ ہیں، نبی پہ اعتماد ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا جی،
رب تبارک و تعالی نے ان پر عذاب مسلط کیا، روز تکلیف اٹھائیں کافر۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ذہن میں آیا کہ اسی تابوت کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ تابوت جو ہے بیلوں پہ، بیل ریڈی جو ہوتی ہے نا، بیل گاڑی، وہ گڈھا کہتے ہیں اسے، اس پہ رکھ دیا اور بیلوں کو دوڑا دیا۔ بیلوں کو دوڑایا نا جب اپنے علاقے سے نکالا، رب تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے، فرشتے امن کے ساتھ انہیں اپنی رہنمائی میں لے کے حضرت طالوت کے گھر کے باہر آ کھڑا کر دیا۔ حضرت طالوت جو ہیں اس تابوت کو لے کر مجمع میں جب سامنے آئے تو سارے مان گئے کہ یہ واقعی رب تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بنے ہیں، سارے متفق ہو گئے۔ پھر اب جی کیا ہوا جی، دیکھیں آگے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وقال لهم نبیہم، بما کہ ان کے نبی نے انہیں فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، فرمایا کہ بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہے۔ کیا ہے؟ اطمینان ہے تمہارے لیے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، وہ چیزیں بھی بچی ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی مستعمل تھی، ان کے استعمال والی تھی، وہ بھی اس میں ہوں گی۔ تحملہ الملائکہ، جنہیں رب تعالیٰ کے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، میں کہ بے شک یہ نشانی ہوگی تمہارے لیے تمہارے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر تمہیں کچھ ایمان ہو تو، اگر تمہیں ایمان ہے، یقین ہے رب تبارک و تعالیٰ پر، تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب کیا ہوا جی، اللہ اکبر، جب نکلنے لگے تو 70,000 بندے ساتھ ہو گئے حضرت طالوت کے، 70,000 بندے۔ طالوت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہیں بڑے دانا، حکیم، فہیم تھے۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا امتحان لینا چاہا۔ آپ نے بھی بات یہ ہے، ابھی نہر آئے گی، سارے چل پڑے 70,000 لوگ، نہر آئے گی تو نہر پہ پانی نہیں پینا کسی نے، ایک گرمی شدید، اوپر سے پیاس لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پانی نہیں پینا، صرف جس نے بھی پینا ہے نا ایک چلو بھر لے وہ پیے، بس زیادہ پانی کوئی نہ پیے۔ اب ہوا یہ 70,000 بندے آ رہے ہیں، سب نے پانی رج کے پی لیا، صرف 313 بندے بچے۔ یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں نا بدر جانے والے، ان کی تعداد بھی وہی ہے جنہوں نے نہر سے پانی تھوڑا پیا تھا، ان کی تعداد جتنی تعداد ہے میرے غلاموں کی 313 سبحان اللہ ہیں۔ اچھا، ان سب نے پانی پی لیا تو ان میں اتنی سستی اور بزدلی پیدا ہوئی کہ نہر بھی نہیں گزر سکے، کہیں یہ نہ وہ ڈوب جائیں اس میں، نہر ہی نہیں گزر سکے ہیں۔ ایسے ثابت ہوا آج بھی جو نہر چل رہی ہے نا امریکہ کی پیسوں والی، رب نے فرمایا تھا اس نہر سے تم نہیں پینا، سارے پی بیٹھے ہیں، ہے یہ نہیں؟ سارے پی بیٹھے ہیں، حکمران ہوں چاہے وہ دوسرے پھولوں والے ہوں، سب پی بیٹھے ہیں۔ اب اتنی سستی، بزدلی، بغیرتی، بے حیائی، کمینگی ان کے اندر راسخ ہو چکی ہے کہ آپ جناب یہ نہر بھی عبور نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جو بھی آئے مارے، ہمیں گولہ مارے، بم مارے، بارود مارے، آمنا وصدقنا، ہم سارا کوئی برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ تو بھائی کیا ہوا، ان سب نے پی لیا، جس سے 313 بندے بچے، وہ انہوں نے نہر کو عبور کیا، ایک ایک چلو پیا تھا انہوں نے، نہر کو عبور کیا اور چلے گئے۔ حضرت سیدنا طالوت جو ہے نا، آپ نے کیا فرمایا یہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت جو ہیں اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو قال، انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تبارک و تعالی ایک نہر کی وجہ سے تمہاری آزمائش کرے گا، ایک نہر کی وجہ سے تمہاری آزمائش کرے گا۔ فمن شارب منہ فلیس منی، جس بندے نے اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، من لیس منی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں جو بندہ وہاں سے نہ پیے، صرف ایک چلو پی لے، ایک ہاتھ بھر کے پی لے، بس وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ بتائیں بھی حضرت طالوت نے یہی فرمایا تھا جو اس نہر سے پی لے میرا نہیں۔ آج جو امریکہ کی نہر سے پی رہے ہیں وہ رسول اللہ کے فرانس سے پی رہے ہیں وہ رسول اللہ کے، ہاں جنہوں نے یہ گستاخ ملکوں سے لے کے ڈالر اور ریال پاؤنڈ پیے ہیں نا، وہ رسول اللہ سے کچھ نہیں لگتے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب نے وہاں سے پی لیا سوائے تھوڑوں کے۔ 70,000 جو ہوں 313 بچے تو سب بھی پی بیٹھے نا جی، ہیں تھوڑے سے بچے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اب حضرت طالوت انہی کو لے کے روانہ ہو رہے ہیں، صرف 313 بندے بچے، اور آگے اطلاع پہلے مل چکی ہے کہ جالوت جو جابر بادشاہ تھا، بڑے سارے ملکوں کا، شہروں کا، علاقوں کا، صوبوں کا فاتح تھا، وہ 1 لاکھ سے زائد بندے لے کے پہنچ رہا ہے، 1 لاکھ سے زائد بندے، وہ یہ صرف 313۔ اب یہ 313 جو تھے ان میں سے بھی کئی گھبر گئے، گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گیا کہ کیا بنے گا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب حضرت طالوت گزرے آگے چلے اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی تھے، تو قالوا، کچھ لوگ ایمان والے یہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، او ہو اب تو ہم بھی نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ، ہیں کہاں 17,000 لوگ اور کہاں ہم 313 بچے ان میں سے، اور آگے 1 لاکھ سے بھی زائد لوگ ہیں، اور وہ سارے تجربہ کار، ہمارا جو بادشاہ ہے یہ بھی نئے آج تک اس نے کوئی جنگ نہیں کی، تو ہم کریں گے کیا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم جالوت سے اور اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے۔ آگے کیا ہوا جی دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا مزاج اور ایمان ابو بکر صدیق جیسا تھا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں رب تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے وہ لوگ بولے جن کو یقین تھا کہ ہم نے ملنا رب کی بارگاہ میں، رب کو ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ اوے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے جا کے، ہیں ان کو یقین تھا اس بات پر کہ جنگیں جو ہے نا وہ تعداد سے نہیں جیتی جاتی، اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں ہمیشہ رب کی مدد سے جیتی جاتی ہیں، اور جنگوں میں فتح اسی پہ ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اہل ایمان نے کہا، کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اہل ایمان نے فرمایا کہ بہت سارے تھوڑے گروہ ایسے ہوتے ہیں جو رب تبارک و تعالی کے حکم کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یار صحیح سے بتائیں، فیض آباد میں دیکھا نہیں آپ نے ہیں کہاں FCC DFC KFC سارے وہاں تھے ہیں، ساری کی ساری فورسیں وہاں کھڑی تھیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فتح کس کی ہوئی ہے؟ اسلام کی۔ کس کی فتح ہوئی ہے؟ اسلام کی فتح ہوئی۔ وہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک فرانس کے انہوں نے وہ پھینکے تھے ان پر، وہ کیا ہوتا ہے شل، فرانس کے بنے ہوئے، میڈ ان فرانس لکھا ہوا تھا سامنے، وہ پھینکے تھے، اور وہ بھی زہریلے انہوں نے مہیا کیے تھے ان کو، وہ پھینکے تھے انہوں نے۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ پوری دنیا کی فورسیں ایک طرف پڑی تھی اور رسول اللہ علیہ السلام کے سچے غلام بغیر اسلحہ لیے وہی کھڑے تھے، اور فتح کن کی ہوئی؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، قسم خدا کی یہ تو ہم منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں یار، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، ہم پھر کیسے انکار کر سکتے ہیں اس بات کا؟ یہ تو ہمارے سامنے ہے، کسی سے سنی سنائی بات نہیں ہے، ہم خود دیکھ رہے تھے، سارے دیکھ رہے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، واللہ مع الصابرین، انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو، اوے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی فورسوں سے، ان کے اسلحے سے نہ ڈرو۔ اب کیا ہوا جی؟ اللہ اکبر، ولما برزوا لجالوت وجنودہ، میں جب جالوت اور اس کا لشکر سامنے آیا نا جی، ادھر اہل ایمان نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھا دیے۔ آج پیر مولوی کہتا ہے میں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے دعا کروں گا، نہیں نہیں، میدان میں پہنچ کے دعا کر، میدان میں جب جالوت سامنے ہو پھر دعا کر، جب مرحب سامنے ہو پھر دعا کر، جب ابو جہل اپنا لشکر لے کے ہزاروں کا سامنے آ جائے پھر دعا کر، جیسے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب کیا ہوا جی؟ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، انہوں نے جیسے جالوت اور اس کا لشکر سامنے آیا، انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، مولا ہم پر صبر بہا دے۔ یہ نہیں کہا کہ صبر دے ہمیں، نہ نہ نہ، افرغ کہتے پانی بہانے کو، انڈیل دینے کو، پورا مٹکا الٹا کر دینا، کہنے لگے مولا صبر انڈیل ہم پر ہے، یعنی اتنا صبر آئے کہ بے صبری ہم سے دور ہو جائے، بزدلی دور ہو جائے، ہے جی بے حمیتی جو ہے وہ دور ہو جائے، یا اللہ ہمیں حمیت عطا فرما اور ہمت عطا فرما۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، اور آگے انہوں نے یہ دعا کی، وثبت اقدامنا، مولا ہمارے پاؤں مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما۔ پھر کیا ہوا جی؟ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں تھے۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، آپ اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے،
ہیں بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ جب آئے نا تو یہ سامنے سے جلوت نکلا، خود بدماش بڑا طاغوت وہ نکلا، طاغوت اکبر اس وقت کا. وہ آیا، اس نے کہا ہاں بھائی آؤ. وہ بڑا مضبوط تھا. جیسے سامنے آیا نا حضرت طالوت ابھی کھڑے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جسم بھی ہلکا سا ہیں، بالکل ہلکا پھلکا جسم، عمر بھی اتنی نہیں ہے. یہ سامنے آئے، انہوں نے کہا جی میں لڑتا ہوں. حضرت طالوت نے کہا کہ آپ کیسے لڑیں گے، آپ تو بالکل چھوٹے سے ہیں، تو آپ اس طرح کیسے لڑیں گے؟ تو اگر کوئی آپ نے پہلے کوئی کارنامہ انجام دیا تو وہ بتاؤ. آپ نے میں کہ میں ایک بٹا اٹھا کے مار دوں شیر مر جاتا ہے. ایک بٹا اٹھا دوں، بکریاں چراتا ہوں، شیر پڑنے لگے ایک بٹا مارتا ہوں، شیر مر جاتا ہے. بھائی ایک بٹا لگنے سے، روڑا لگنے سے شیر مر جاتا ہے. آپ نے میں اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر حضرت داؤد علیہ السلام صرف گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑا بھی چھوڑ دیا، اسلحہ جو پاس تھا وہ بھی چھوڑ دیا. ایک تھیلا رکھا اپنے ساتھ، وہ درویشوں کے پاس جو ہوتا ہے ایک تھیلا ہے، اس کے میں 3 روڑے ہیں. حضرت طالوت نے بلایا ادھر آئے نا، ادھر آئے ذرا، کیا ہے اس میں؟ دیکھا تو صرف 3 روڑے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف 3 روڑے ہیں. وہ 3 روڑے، میں کہا یہ کیا کرو گے آپ؟ اس کے پاس اسلحہ سارا تو آپ 3 روڑے. حضرت داؤد علیہ السلام رب کے پاک پیغمبر بننے والے تھے، اعلان کرنے والے تھے. جواب کیا تھا آپ کا؟ سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے اہل اللہ کی حکمت. فرمانے لگے یار دیکھو، اگر رب مدد کر دے نا ان روڑوں کے ساتھ بھی کر دے گا، اگر نہ کرے تو یہ گھوڑے بھی کچھ نہیں کریں گے، یہ اسلحہ ہتھیار شمشیر کچھ بھی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا اچھا تو پھر یہ روڑے کتنا آپ کو اعتماد ہے ان صرف 3 روڑوں پر؟ انہوں کا اعتماد یہ ہے، میں جب آنے لگا نا تو راستے میں میرے پاس خالی تھیلا تھا، تو مجھے راستے میں ایک پتھر نے آواز دی کہ مجھے اٹھا لیں اور مجھے مار دینا. مجھے آپ کا اسے مارنا کام ہے، مروانا رب کا کام ہے. وہ کہتے ہیں میں نے وہ اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیا. تھوڑا سا آگے چلا تو ایک اور پتھر نے آواز دی، میں نے وہ اٹھا لیا. پھر تیسرے پتھر نے آواز دی، میں نے وہ اٹھا لیا. 3 پتھر اٹھا لیے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ کبھی ہمارا بھی غوری بول پڑے، ان پہ خیرتوں کو خیرت آئے ہمارا بھی غوری بولے اور دوسرے جو پڑے ہوئے سارے وہ بھی بول پڑے، گنگوں کو حیا ہے ہیں یہ جو سارے لٹو بن کے لگے پھرتے ہیں. تو اس روڑے نے کہا کہ آپ مجھے اٹھا لیں، تو کہتے ہیں میں نے 3 روڑے اٹھا لیے وہیں سے. اب مجھے یقین ہے رب کی ذات پر کہ مدد آنی ہے. ہلکا پھلکا بچہ ایک جوان چھوٹا سا وہ سامنے آیا جناب، ایسے وہ آیا سامنے. اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کڈے کی کر دیں، اللہ اکبر، نکال کیا ہے تیرے پاس؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ کہنے لگا سنیں جی، اب جو کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب بڑی سخت زبان بات کرتے ہیں، ہو میں نے کہا آپ رب کے نبی کی بات سن لیں. پھر رب کے نبی کیسی بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا تو ایسے خالی ہاتھ آ گیا میرے ساتھ لڑنے کے لیے جیسے میں کتا ہوں. اس نے کہا نہ کتا نہ کہو، تم کتے سے بھی پلید ہو کتا نہ کہو، کتے کی بےزتی ہو جائے گی، تم کتے سے بھی پلید ہو. یہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا کس کو؟ جالوت کو فرمایا تھا. میں کہ تو کتے سے بدتر ہے کمینے. اتنی بات کی آپ نے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب وہ اپنا تھیلا کھولا، اپنا تھیلے سے نکالا ایک پتھر، وہ وہیں کھڑا تھا، پتھر لگا اسے یہاں پہ کھتی سے باہر آ گیا، گدی سے ایک ہی پتھر سیدھا لگا یہاں ماتھے میں اور یہاں سے باہر نکلا. ابھی بھی کھڑا ہے مضبوط. دیکھو دوسرا پتھر مارا، وہ بھی یہاں سے یہاں لگا، یہاں سے باہر. تیسرا پتھر لگا یہاں سے باہر. 3 پتھر ایسے گزر گئے. جب تیسرا پتھر گزرا نا دھڑام سے نیچے جا گرا. وہ جو 313 کھڑے تھے ایسے بجلی بن کے گرجے نہ جی. پھر وہ سارے چڑھ گئے ان پر سب نے. جالوت بڑا جابر بادشاہ جو تھا وہ تو داؤد علیہ السلام نے مار دیا. پچھلوں کو دیکھ کے ہمت بڑی، یار جس کے پاس تلوار نہیں، اسلحہ نہیں، کوئی اور شے نہیں ہے، اس نے جناب جالوت کو مار دیا. تو پھر یہ کون ہے؟ وہ 313 چڑھ گئے ان پر. رب تبارک و تعالی نے پھر فتح عطا فرمائی انہیں جی. تو حضرت طالوت جو تھے وہ اتنے راضی ہوئے حضرت داؤد سے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہی دے دیا انہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، داماد بنا دیا انہیں. تو بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا مشیر رکھ لیا. جب حضرت طالوت کی وفات ہوئی تو سارے اہل اسلام نے مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور حاکم بنا لیا. یہ وہ پہلے خلیفہ بن رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جو رب کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. ان سے پہلے کسی بھی حاکم پر اتنا لوگ جمع نہیں ہوئے تھے جتنا ان پر جمع ہوئے. انہوں نے کہا نہیں جی یہی، کیونکہ وہ ان کی بہادری دیکھ چکے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ اکبر. میں اہل ایمان نے پھر رب کے حکم کے ساتھ، رب کی اجازت کے ساتھ انہیں پھر دوڑا دیا. انہیں ہزیمت ہوئی کافروں کو.
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقاتل داؤد و جالوتا، میں پھر ہمارے داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اسے مار دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ اکبر. میں ان کی یہ بہادری، یہ دلیری، یہ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، رب تبارک و تعالیٰ نے اسی برکت سے انہیں ملک بھی عطا فرمایا، حکومت بھی دی، حکمت بھی دی اور علم بھی عطا فرما دیا. اور علم بھی ایسا عطا فرمایا، علم بھی ایسا عطا فرمایا کہ چونٹیوں کی بھی باتیں سمجھتے تھے، چونٹیوں کی باتیں، پرندوں کی باتیں سمجھتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک جہاد کی وجہ بیان فرمائی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے بعضوں کو دفع نہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بعض لوگوں کے سامنے نہ لے آئے، شراکیوں کے، فسادیوں کے، تو فرمایا یہ تو خراب کر دیں ہر چیز، یہ تو اجاڑ کے رکھ دیں. تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ایک پر دوسرے کو مسلط کرتا رہتا ہے. جب اہل ایمان لڑنے کے قابل نہ رہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے. جی پھر جناب امریکہ جاپان پہ حملہ کر دیتا ہے، یہ جناب پھر کیا نام ہے اس کا، روس پہ حملہ کر دیتے ہیں. پھر جناب آپس میں یوکرین جو ہے پھر اس پہ وہ حملہ کر دیتا ہے. جی پھر اس طرح کر کے ظالم پر مسلط ہوتے رہتے ہیں. پھر اگر آپ کہیں کہ دور نہ جائیں، ہم اپنے ملک میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ جو ہے گنجوں پہ مشرف کو مسلط کر دیتا ہے، پھر مشرف پر گنجوں کو مسلط کر دیتا ہے، پھر گنجوں پر شیطان خان کو مسلط کر دیتا ہے، پھر شیطان خان پر گنجوں کو مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ سارے مل کے ایک دوسرے پہ مسلط ہو جاتے ہیں. رب کا فضل ہے. مولوی پہلے بھی مزے سے، آپ بھی مزے سے کہتے نہیں کہتے، یہ اہل اسلام کو بڑے تانے دیتے ہیں، تم بڑے یہ وہ. میں نے کہا دیکھو جی یہ سارا تمہارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ایک وزیر تھا، اس نے بڑی بکواس کی علماء کے بارے میں. کچھ دنوں بعد وہ سابق ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ سابق ہو گیا. اس کی حکومت سے چھٹی ہو گئی. ایک عالم تھے اس وقت، وہ کہنے لگے یار دیکھو مزے کی بات ہے، آج تک کوئی مولوی سابق نہیں ہوا. مولوی سابق نہیں ہوا. اس نے کہا سابق یہی ذلیل ہوتے ہیں. ہاں اللہ کا فضل ہے، مولوی کوئی بھی سابق نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سابق ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے سارے جہان والوں پر. رب فضل فرماتا ہے سارے جہان والوں پر، جو اس کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف انابت کرے. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا. میں یہ جو پورا قصہ سنایا ہے تمہیں میرے حبیب نے، میرے حبیب نے تو نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ میرا حبیب اس وقت موجود تھا، کیسے سارا قصہ سنا دیا. میں یہ پھر سارا قصہ تو وہی سنا رہا ہے اپنے حبیب کو جو اس وقت بھی موجود تھا. تو میں پھر مانو میرے حبیب کے پاس جو وحی آتی ہے وہ میں ہی بھیجتا ہوں. اللہ اکبر. کتنا بڑا معجزہ ہے حضور کا، کتنی بڑی شان عطا فرمائی رب نے. پورا قصہ ایسے بیان کیا ہے جی، یہ ہوا وہ ہوا، پانی پیا، اتنے بندے بچے، یہ ہوا، سارا بیان کیا. نہیں کیا بیان ہے؟ کسی کے پاس حضور نے کتاب نہیں پڑھی، کسی باہر کے بندے سے حضور ملے نہیں ہے کبھی. سارا ایسے بیان کیا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. میں حبیب پیارے یہ تیرے رب کی آیتیں ہیں نتلوہا، یہ ہم خود پڑھ رہے ہیں آپ پر، ہم خود تلاوت کر رہے ہیں. علیک بالحق، حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حبیب پیارے تو سچا رسول ہے ہمارا. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو سچا رسول ہے. کیسے بات ختم کی رب تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.